کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے اعمال کی وجہ سے کوشش شروع کی تھی، کچھ نیک اعمال کرنا شروع کیے تھے، پھر گناہوں میں پڑ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مومن کو کسی قسم کی بھی مشکل پہنچتی ہے، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ تھکان ہو، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، ہم کسی ایک نیکی کو بھی ہلکا نہیں لے سکتے، کسی ایک گناہ کو بھی ہلکا نہیں لے سکتے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن صرف ایک نیکی کی وجہ سے محروم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں جب آسانیاں ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، زندگی ہماری مرضی سے چل رہی ہوتی ہے تو ہم سب لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور ایوری تھنگ لکس فائن، لائف لکس امیزنگ۔ لیکن پرابلم کب سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تنگی آئے، آزمائشیں آئیں، فائنینشیل کرائسز آ جائیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں، جاب ٹھیک نہیں چل رہی، بزنس کولیپس کر گیا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، کوئی بڑی بیماری آ گئی، تو جو مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں نا، جب اس وقت انسان کیا ہوتا ہے، ہم ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس پہ ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو کچھ ایسی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسے کانسیپٹس کی کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسی جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے، جس کو سن کے انسان اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان حالات سے نکل کے جو ہے وہ موٹیویٹڈ فیل کرے۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے بے شمار ایسی باتیں رکھی ہیں کہ جب انسان ایسے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو سن کر انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے ایک پازیٹیو انرجی انسان کے اندر آتی ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی بھلائی ہے، کیونکہ جب کوئی بھلائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں ڈالنے کی کیا بات ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا چونکہ بھلائی کا کانسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو اس حدیث کی سمجھ آئے گی۔ ہمارا بھلائی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ملٹی نیشنل کو جوائن کرتا ہے، بڑی آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے، اور اس کمپنی کا جو CEO ہے وہ اس شخص سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے نا شخص سے اس کمپنی کا CEO بڑا خوش ہوا اور اس نے نا اس کا بڑی بھلائی کی اس کے ساتھ۔ اب جو ہی آپ کو بتائے گا نا کہ بھئی اس کمپنی کے CEO نے اس بندے کے ساتھ بڑی بھلائی کی، تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ آئے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے اس نے اس کو پروموشن دے دی ہوگی، اس کے CEO نے اس کو جو ہے وہ اس کو انکریمنٹ لگا دیا ہوگا، یا اس کو گاڑی دے دی ہوگی، یا اس کو گھر دے دیا ہوگا۔ جب CEO خوش ہوا ہے تو خوش ہونے کے نتیجے میں اس شخص کے ساتھ بھلائی جب کرے گا تو وہ اس طرح کی چیزیں دے گا، تبھی ہمیں پتہ لگے بھلائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ CEO بڑا خوش ہوا اور خوش ہونے کے بعد اس CEO نے کیا کیا کہ اس بندے کو فائر کر دیا، تو ایک دم سے ہم ہل جائیں گے نا، بھئی یہ کس قسم کی بھلائی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کیسی بھلائی ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ جو بھلائی ہے نا ہمارے ذہن میں دنیا کے حساب سے ہم ہمیشہ بھلائی سمجھتے یہ ہے کہ جب کسی انسان کا دنیا کا فائدہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیسے آ گئے، گاڑی اچھی ہے، گھر مل گیا، تو ہمیں لگتا ہے یار اس سے بڑی بھلائی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم کسی کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ
بزنس چل رہا تھا نہیں چل رہا، جاب چلی گئی، گھر جو ہے بڑا تھا وہ چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے، بچے جو ہے اچھے اسکول سے جو ہے ہلکے اسکول میں ڈال دیے، تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، تو بڑا مصیبت میں ہے بیچارہ۔ اب جو اللہ کے نزدیک بھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کے نزدیک جو بھلائی اور کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اب اللہ کے نزدیک بھلائی یہ ہے، یعنی کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو بھلائی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے تمام جو لوگ ہیں، یہ انسان ہیں، یہ سارے کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے اعمال کی وجہ سے کوشش شروع کی تھی، کچھ نیک اعمال کرنا شروع کیے تھے، پھر گناہوں میں پڑ گیا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، پھر گناہوں میں پڑ گیا، اب یہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی کوشش بڑی کمزور ہے۔ ایک دن اٹھا، اس نے 2 جو ہے وہ نیکیاں کی، 50 گناہ کر دیے۔ اب اس دن کیا ہوا؟ نیکیوں کا پلڑا نیچے ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے۔ پھر اگلے دن اٹھا، پھر اس نے 1 نیکی کی اور 25 گناہ کر دیے، پھر نیکیوں کا پلڑا نیچے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو ہی نہیں رہا، اور اس گناہوں کا پلڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جو ڈیسیژن ہونا ہے وہ اس بیس کے اوپر ہونا ہے کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب ہم جب اپنی لائف میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں آخرت کی کامیابی کے حساب سے کہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کوالیفائی کرانے کے لیے کہ یہ اگر اسی طرح لگا رہا یا اپنی نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تو یہ تو ناکام ہو جائے گا۔ اب اگر ہم تھوڑا جو میزان ہے اس کا ذرا کانسیپٹ سمجھیں کہ میدان محشر میں جب میزان قائم کیا جائے گا تو ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف گناہ ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ جب نیکیوں والا پلڑا اگر بھاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کم ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر نیکیاں کم ہیں اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہوں والے پلڑے کو ہلکا کر دیا جائے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طرف جو ہے وہ 1 کلو میزان کی ایک طرف 1 کلو کا پتھر رکھا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ 5 کلو کے جو ہے پتھر رکھے ہیں، 1 کلو کے 5 پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو اب ایک طرف 1 کلو ایک طرف 5 کلو ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ جس میں 1 کلو ہے اس کو بھاری کرنا ہے، ابھی تو یہ اوپر ہے، تو اس کے 2 راستے ہیں، یا تو اس پلڑے میں جس میں 1 کلو پڑا ہوا ہے اس میں آپ 5 کلو سے زیادہ کے وزن رکھ دیں، 6 پتھر رکھ دیں 1 کلو کے، تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس میں 1 کلو ہی رہے لیکن ترازو کی دوسری سائڈ سے وہ 5 کلو کے پتھر ہٹا کے یہاں پہ ½ کلو کا پتھر رہ جائے، تو جو یہ ½ کلو ہوگا تو فوراً کیا ہوگا؟ یہ 1 کلو والا بھاری ہو جائے گا۔ تو آخرت کے اندر بھی یہی ہونا ہے، یا تو نیکیاں ہماری اتنی زیادہ ہو جائیں کہ ہمارا گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، یا پھر گناہ اتنے کم ہو جائیں کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو جب انسان اپنی نیکیوں کے ساتھ جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا اور نیکیوں کا پلڑا بالکل نیچے ہے، نیکیوں کا پلڑا جو بالکل ہلکا ہے اور گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مصیبتیں بھیج دیتا ہے۔ اور مصیبت کیا کرتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مومن کو کسی قسم کی بھی مشکل پہنچتی ہے، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ تکان ہو، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہر جو مصیبت آ رہی ہے، ہر مصیبت جو انسان کی زندگی میں آ رہی ہے، اس ہر مصیبت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے اس پلڑے سے نکالتا چلا جا رہا ہے۔ پریشانی آئی، فائنینشیل کرائسس آئے، مصیبت آ گئی،
گناہ معاف کر دو. اس کی جاب چلے گی, یہ پریشان ہو گیا ہے, گناہ معاف کر دو. یہ بیماری, اس کو بیماری لگ گئی ہے, گناہ معاف کر دو. یہ تھکا ہوا ہے, حدیث میں تکان کا بھی لفظ ہے, لٹرلی کہ جب